السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہمارا مل کر حضور نبی کریم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الثنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن وجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بات پڑھی کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بحج الاحوال والآفات وتقضي لنا بحج الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به عندك الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعام علی سیدنا محمد تنحل لقد الفرج وربط الحوائج وتنال من الوغائب وسط الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس يا ذكر معاني يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ چلتے ان کے لاہو لشکر کا عالم کیا ہوتا، لشکر میں کتنی اقسام کی مخلوقات ہوتی اور کس طرح سے ان کا نظم و ضبط ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا آتوا علی واد النمل، تو یہاں تک کہ جب وہ گزرے چوٹی کی بستی سے، چوٹیوں کے شہر سے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چوٹی نے کہا کہ اپنے تمام جو چوٹیاں تھیں ان سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل۔ اس واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی توجہ کو مبذول کرایا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے کیا کچھ پیغام دے کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام پہنچے چوٹیوں کی بستی میں، تو چونکہ سلیمان علیہ السلام بعض قائلین کا خیال یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں ہوتا اور وہ اڑ کر کے جاتے اس وقت کسی کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ زمین پر اترتے اور آپ کا لشکر جب زمین پر تیزی کے ساتھ چلتا تب اوروں کو آپ سے خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر جو فرمایا گیا کہ وادی النمل، چوٹیوں کی وادی، بعض علماء نے اسے فرمایا کہ یہاں چوٹیوں سے مراد ملک شام کے علاقے کی ایک وادی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ وادی طائف میں ہے کیونکہ وہاں پر بکثرت چوٹیاں پائی جاتی ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ یہاں کی چھوٹی چوٹیاں مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ وہاں کی چوٹیاں جو ہے بھیڑیے اور عربی اونٹوں جتنی موٹی تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ وادی میں جن رہتے تھے جن پر چوٹیاں سواری کیا کرتی تھیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، لہٰذا ایک چوٹی نے کہا دیگر چوٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، بھاگو، دوڑ کر کے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، چونکہ وہ جو چیٹی تھی وہ تمام چوٹیوں کی سردار تھی، اور روایت میں ہے کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ چوٹی لنگڑی تھی اور اس کے دو پر تھے جو مرغ یا شتر مرغ کے پر کے برابر تھے، یا بھیڑیے کے قد کے برابر وہ چوٹی تھی، اور وہ تمام چوٹیوں کی سردار اور ان کی ملکہ تھی، اور اس کا نام منظرہ یا تاخیہ یا جرمی تھا، اور اس کا یہ نام تورات یا انجیل کی کسی صفحے پر لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کا یہ نام اللہ نے رکھا یا سلیمان علیہ السلام نے یا پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے اس کو اس نام سے موسوم کرتے چلے آئے۔ تو بہرحال اور یہاں پر ایک عجیب لطیفہ بیان کیا گیا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ جب
صحابی رسول حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو کہ علم کے پہاڑ تھے، وہ کوفہ میں تشریف لائے۔ جب آپ کوفہ میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ کسی کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی آیت کی تفسیر پوچھنی ہو تو وہ فلاں فلاں وقت میں آئے۔ لہٰذا آپ کی مجلس لگتی اور لوگ جوق در جوق آپ کی مجلس میں شریک ہوئے اور آپ سے استفادہ علم کرتے۔ چونکہ آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا کافی وقت گزرا ہے اور آپ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ آپ سے کئی احادیث مروی ہیں اور کئی مسائل اور علم کے آپ جاننے والے ہیں، لہٰذا جب آپ نے یہ اعلان کیا تو کوفے کے تمام لوگ حتیٰ کہ علماء بھی آپ کی مجلس میں پہنچ کر آپ سے استفادہ علم کرتے۔ یہ وہ دور تھا کہتے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم اور آپ کو مانتے ہیں، جو ہمارے فقہ کے امام ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی کا عالم ہے۔ لہٰذا آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان سے ایک سوال پوچھو، ان سے یہ پوچھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل سے گزرے، چونٹیوں کی وادی سے گزرے، تو جس چونٹی نے اپنی تمام چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تو وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ لہٰذا لوگوں نے جب یہ سوال ہے سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا تو چونکہ صحابی رسول ہیں، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فلاں کو فلاں مسئلہ معلوم نہیں، وہ یہ نہیں جانتا۔ بعض لوگ علماء کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور کسی سبب سے اگر اس عالم کی نظر اس مسئلے کی طرف نہ ہو، ان کی توجہ نہ ہو، تو فوراً حکم لگا دیتے رہے یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ تو مفتی نہیں ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے، ان کو تو فلاں مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ انسان ہے، علم ایک ناپید کنارہ ہے، کبھی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے علم میں کوئی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، تو اس سے کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ یہاں سے وہ لوگ بھی سبق اور عبرت حاصل کرے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور فلاں بات بتا دیتے، فلاں چیز بتا دیتے۔ تو یاد رکھو، علم کا ہونا الگ بات ہے لیکن توجہ کا ہونا الگ بات ہے۔ بعض اوقات انسان کو علم ہوتا ہے، مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں، کبھی وہ بات ذہن میں نہیں آتی۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو نماز کے مسائل کا علم ہے، آپ کو قرآن یاد ہے، لیکن اتفاق ہے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ سورہ فاتحہ بھول گئے، آپ کو آگے کی آیت یاد نہیں آ رہی۔ روز سورہ فاتحہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی توجہ نہ ہونے کے سبب آپ کچھ اور سوچنے لگ گئے، نماز میں خیال کہیں اور چلا گیا، آپ کو سورہ فاتحہ کی اگلی آیت یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے لیکن توجہ نہیں۔ جب توجہ ہوگی تو وہ چیز بھی یاد آ جائے گی۔ تو یہی معاملہ بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ علم کی نفی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے امام اعظم کی فضیلت حضرت قتادہ پر بڑھ جاتی ہے، بلکہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی توجہ اس امر کی طرف نہیں تھی۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی۔ اب چونکہ اس وقت حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان علمی مسائل بیان کر رہے ہیں، وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے، اور یہ وہ سوال تھا کہ جس کا تعلق ضروریات زندگی سے نہیں تھا۔ امام اعظم نے یوں ہی یہ سوال پوچھ لیا تھا، لہٰذا اس امر کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ لہٰذا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام اعظم نے کہا کہ اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں۔ آپ نے کہا کہ بخوشی اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے ہمارے بڑوں کا ظرف بھی دیکھیں، وہ کبھی یہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے مسئلہ بتا دیا۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے، 2-4 کتابیں پڑھ کے سمجھ لے ہم سب کچھ ہو گئے اور ہم سے چھوٹا ہم کو مسئلہ سکھائے گا، وہ ہم کو بات بتائے گا، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت قتادہ صحابی رسول ہے اور امام اعظم تابعی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہی بتا دیجئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔
تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس پر ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، اللہ نے قالت فرمایا، قالت نملۃ فرمایا ہے۔ اگر مذکر ہوتا، اگر وہ نر ہوتی تو اللہ قالا فرماتا، قال نملۃ، لہٰذا یہاں پر قالت فرمایا گیا، نملۃ فرمایا گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ صیغہ مؤنث کے لیے آتا ہے، مادہ کے لیے آتا ہے، نر کے لیے نہیں آتا، مادہ کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کی پیٹھ تھپتھپائی، ان کو جو تو شاباشی دی، ان کو اپنے سینے سے لگایا، یہ ہمارے بڑوں کا ظرف ہے۔ تو بہرحال ایک ضمن یہاں پر بات آئی، لا یختمنکم، کہیں تمہیں جو ہے تو روند نہ ڈالے، چونکہ جب چونٹیاں چلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مونگی جس کو بولتے ہیں اپنی عام زبان میں، اس کو چونٹی بولتے ہیں، تو جب وہ چلتی ہے تو ایک قطار کے ساتھ وہ چلتی ہے، آپ دیکھیں کبھی وہ ادھر ادھر بھٹک کر کے نہیں چلتی، بلکہ ایک کے پیچھے ایک قطار کے ساتھ وہ چلتی ہے۔ تو اس چونٹی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں روند ڈالے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، تو لہٰذا لا یحتمنکم، لہٰذا حتیم یعنی کہ توڑنا، حتم یعنی کسی چیز کو توڑنا، اسے قطع کرنا، اس کے دو ٹکڑے کر دینا۔ لہٰذا حتیم جو ہے تو چونکہ کعبہ معظمہ کی ایک دیوار کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو حتیم چونکہ ایک قوس نما سنگ مرمر کی دیوار ہے جو بلند 1.5 گز ہے، اور یہ دیوار کعبے کے ساتھ واقع ہے، اور دیوار کعبہ اور حتیم کے درمیان ایک راستہ ہے، اور یہ بھی نوافل اور اجابت دعا کا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ شریف کے سامنے قوس نما ایک دائرہ سی نما جو ہے تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور لہٰذا حتیم اور کعبہ شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر جو بھی دعا کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے، اور جو بھی وہاں پر نماز پڑھی جائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور اس کا اندرونی حصہ 4 فٹ ہے، اور اس کا طول یعنی اس کی لمبائی جو ہے دیوار کعبہ کی اندرونی حصہ 4 فٹ 5 انچ کی ہے، لہٰذا اس کے باہر سے طواف کرنا افضل ہے۔ وہ جو حتیم ہے نا، اس کے باہر سے حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو اس کے باہر سے طواف کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر سے بھی طواف کر لے تب بھی اس کا طواف ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض مورخین لکھتے ہیں، بعض تاریخ داں لکھتے ہیں کہ اس حتیم اور کعبہ شریف کے درمیان جو جگہ ہے اسی میں حضرت سیدنا حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک، بعض مورخین نے لکھا ہے۔ اب اگر یہ بات صحیح مان لی جائے، اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ اس حتیم اور کعبہ شریف کے درمیان کی اس جگہ میں حضرت سیدنا حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار پاک موجود ہے، تو پھر یہاں سے وہابیوں کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی تعظیم کرنا جائز نہیں، شرک ہے۔ وہ کیا حکم دیں گے کہ عین یہ 2 مزار کعبے کے پاس موجود ہے، تمام حاجر کا طواف کریں، عین عبادت میں ان 2 مزاروں کے درمیان طواف ہو رہا ہے، وہ دونوں مزاروں کا طواف ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کیا حکم یہاں لگائے؟ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنا جائز۔ ذکر اعلیٰ فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو۔ اگر کسی شخص نے بے خودی کے عالم میں جس کو ہوش ہی نہ ہو، اگر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا طواف بھی کر لیا یا وہاں پر اپنا سر بھی جھکا دیا تو اس نے کوئی برا نہیں، کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ جو کیا اچھا کیا، کیونکہ وہ تو خود ہوش میں نہیں ہے۔ احکام شریعت کے ہوش والوں پر آتے ہیں جو خود خبر میں نہ ہو، جسے خود اپنی خبر نہ ہو، اگر وہ یہ فعل کر گزرے تو اس پر کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اس چوٹی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا حکم تمام انس و جن اور تمام پرند اور تمام جانوروں کو بھی دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو پورے ملک کی بادشاہت دی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا ایسا ملک عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ، میرے بعد کسی کو سزاوار نہ۔ لہٰذا اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، پوری دنیا پر حکومت جو اللہ نے عطا فرمائی۔
تمام مخلوقات اس وقت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی. تمام انس اور جن اور تمام جانور پرند سب کے سب سلیمان علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے اور آپ کا حکم بھی مانتے تھے. تو چونٹی بھی انہی میں سے، چونٹی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لہٰذا وہ بھی جانتی تھی. لہٰذا بعض علماء نے لکھا ہے کہ حیات الحیوان علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، جس میں آپ نے جانوروں کے علم کے بارے میں لکھا کہ کون جانور کیسا ہوتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے، اس کے گوشت میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، اس کے خون سے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، کس پرندے اور کس جانور سے کیا دوائی بنتی ہے اور کس بیماری میں وہ کس کام آتا ہے. تو اس کی بہت تفصیلی معلومات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی حیات الحیوان. اسی کے اندر کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ چیونٹی جو ہے تو یہ دوسرے جانوروں کی طرح نر و مادہ کی علامت اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس میں نر اور مادہ کا معاملہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ چونٹی جب چلتی ہے تو اس سے ایک قسم کا مادہ، ایک قسم کی چیز خارج ہوتی ہے اور وہ زمین پر گرتی ہے، اور پھر وہی چیز بڑھتے بڑھتے جو ہے تو اگلی چونٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہ اسی طرح سے ان کی جو ہے تو جنپت بڑھتی ہے اور ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے. بہرحال تو چونکہ اس چونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے. یہاں پر چند باتیں آپ سماعت کریں کہ چونٹی جو ہے اب کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے مونگی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس قدر کمالات سے نوازا ہے. اللہ نے اس مخلوق پر بھی اپنا کتنا کرم فرمایا ہے. ذرا یہاں پر چند باتیں سماعت کر لے. لکھتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہے تو ان کا معاملہ بھی یوں ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چونٹی نے کیسے جانا. تو چونٹیوں کو بھی اللہ نے ان کے مطابق عقل اور فہم عطا فرمایا. ہر جانور کو، ہر مخلوق کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے انسان کو عقل تام عطا فرمائی. انسان کو اللہ نے عقل تام عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی. دیگر جانوروں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے. ان کو جو سمجھ بوجھ اللہ نے دی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ اس سے اپنے صرف کھانے پینے اور بھلے برے کے نقصان کو سمجھ لیتے، انہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس جانور کو کیا کرنا ہے. دیکھیں جانور کو، جو جانور جو غذا کھاتا ہے وہی کھائے گا، اسے چھوڑ کر دوسری غذا نہیں کھائے گا. جو جانور چارہ کھانے والا ہے وہ چارہ ہی کھائے گا. بکری کو بھی دیکھ لیجیے، وہ کبھی جو ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائے گی، کانٹے دار چیزیں نہیں کھائے گی. وہ دوسری درختوں کے پتے ایسے جو نقصان دہ وہ نہیں کھائے گی، وہ وہی کھائے گی جو اس کو کھانا ہے. آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں تو ہر جانور اپنے مطابق جانتا ہے اسے کون سی غذا کھانی چاہیے. جو جانور گوشت خور ہے وہ جانتے ہیں ہمیں گوشت ہی کھانا ہے، وہی کھائے. اللہ نے ان کی بناوٹ بھی ویسی کی ہے، ان کے دانتوں کو اللہ نے بنایا بھی ویسے ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے تو ہر جانور کو، ہر مخلوق کو اللہ نے اس کے مطابق فہم اور سمجھ عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ چونٹی کو بھی اللہ نے اس کی مطابق فہم، فراست اور عقل اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. تو چونکہ بعض چونٹیاں جو ہے یہ بھی مختلف خاندانوں اور قبائل میں بٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر کام کے لیے ایک الگ الگ چونٹیاں متعین ہوتی ہیں. لہٰذا انسانوں کی طرح ان میں بھی مختلف قبائل اور مختلف معاملات ہوتے ہیں. خوراک جمع کرنے کے لیے، اناج جمع کرنے کے لیے الگ چونٹیاں ہوتی ہیں. اپنی بستی کی نگہبانی کرنے کے لیے، بستی کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے الگ چونٹیاں متعین ہوتی ہیں. دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے الگ چونٹیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ان کا لشکر مختلف حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور ہر لشکر کے اوپر ایک چونٹی ان کی جمیل ہوتی ہے، ان کی ملکہ ہوتی ہے، ان کی سردار ہوتی ہے. اسی طرح سے جب چونٹی اناج کا ذخیرہ کرتی ہے، اناج کو جمع کرتی ہے، تو جب وہ اناج کو لاتی ہے، کسی دانے کو، گندم کا، اگر جیسے گیہوں کا دانہ ہے، اگر اسے لاتی ہے تو لانے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے
اور اگر جوار یا پھر دھنیا وغیرہ ایسا کوئی تال والی چیزیں اسے لاتی ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر گیہوں کے دانے کو یا چاول کے دانے کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے تو وہ دوبارہ اگ کر کے آ جاتا ہے، اور دال جو جتنی بھی ہوتی ہے اگر ان کے 4 ٹکڑے نہ کیے جائے اور اس پر پانی پڑ جائے تو وہ بھی اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو چونکہ یہ چونٹیاں سردیوں میں اپنا اناج کا ذخیرہ جب کر کے رکھتی ہے تو انہیں 2 ٹکڑوں میں اور 4 ٹکڑوں میں کر دیتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس پر پانی پڑ جائے تو یہ اگنا شروع ہو جائے، پھر ہمارا جو غذا ہمارا جو اناج ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جائے۔ اور اگر کسی دانے پر پانی پڑ جائے تو اسے باہر دھوپ میں لا کر سکھاتی بھی ہے۔ یہ چونٹیوں کا معاملہ ہے کہ اسے باہر دھوپ میں لا کر وہ سکھاتی بھی ہے تاکہ وہ سوکھ جائے، اس کی نمی چلی جائے، اور پھر دوبارہ لا کر کے اسے اپنے اسٹور میں جمع کر لیتی ہے، اسے رکھ لیتی ہے۔ لہٰذا چونٹیاں جو ہے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل، یہ فہم اور فراست عطا فرمائی۔ اب سوچے انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ نے عقل تام عطا فرمائی، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اس کے باوجود انسان اپنی زندگی کو کیسے بسر کر رہا ہے؟ انسان اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ایک چونٹی کو بھی سمجھ ہے ان چیزوں کی کہ اناج کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کس طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دینا ہے۔ لیکن انسان جس کو اللہ نے عقل تام عطا فرمائی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کس قدر خود غرض اور لالچی ہے۔ اسے ایک چونٹی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اسے چونٹیوں سے سیکھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک چونٹی سے اگر سبق سیکھنا چاہے تو بہت سارے معاملات ہیں جو سیکھ سکتا ہے۔ کہ ایک چونٹی جب اناج کا دانہ لینے کے لیے نکلتی ہے تو اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ اناج لے کر کے وہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک شکر کا دانہ ڈال کر کے دیکھیں، ایک طرف شکر کا دانہ رکھے، ایک طرف ایک چونٹی کو رکھ دے، وزن کتنا ہو؟ اس شکر کے دانے کا وزن بھی تو ہو آئے گا، لیکن چونٹی کا وزن آپ نہیں کر پائے، کیونکہ اس کا وزن ہی نہیں آپ کر پائے۔ تو چونکہ وہ چونٹی ایک دانے کو، چاہے وہ شکر کا دانہ ہو، گیہوں کا دانہ ہو، چاول کا دانہ ہو، اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ اٹھا کر کے چلتی۔ انسان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ ارے ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، انہیں یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ اپنی محنت کی کمائی کمانا چاہیے، اسے محنت کرنا چاہیے، اسے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنی طاقت سے کبھی تھوڑا زیادہ کام بھی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک چونٹی کو وہ دیکھے جو اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کر کے چلتی ہے، لیکن اپنی محنت کی کمائی کھاتی ہے۔ انسان جو دوسروں پر نربھر ہو جاتا ہے، انسان جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہ جاتا ہے، اسے یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چونٹی کو دیکھے کہ اگر اسے اناج کا ذخیرہ مل جائے کہیں پر تو پھر وہ اکیلی اس پر قبضہ جما کر کے نہیں بیٹھ جائے، بلکہ جا کر اپنی تمام ساتھیوں کو بلا کر کے لے آتی ہے، تمام چونٹیوں کو دعوت دیتی ہے، سب کو بلا کر کے لاتی ہے، اور سب مل بانٹ کر اس کو کھاتے ہیں، سب اس کو مل بانٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انسان اتنا خود غرض ہے، انسان اتنا لالچی ہے کہ اگر اسے تھوڑا کچھ بھی مل جائے، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو، یا دولت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اکیلا اس پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرتا کہ مجھے اوروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت تجھ کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، اس میں غریب کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق رکھا ہے، اہل و عیال بھی ہے۔ ارے خود پر بھی خرچ کر، اہل و عیال پر بھی خرچ کر، غربا و مساکین پر بھی خرچ کر، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کر۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے سبق حاصل کرے۔ جس طرح چونٹی اگر اناج کا ذخیرہ پاتی ہے تو سب کو بلا کر سب کی دعوت کرتی ہے، انسان تو اکیلا کسی دولت پر جو ہے تو حق جما کر مت بیٹھ جا، اپنے بھائیوں کی دولت پر، اپنے بھائیوں کے حصے پر حق جما کر مت بیٹھ جا، جس کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ جب چونٹیاں چلتی ہے ایک قطار میں چلتی ہے، ایک ساتھ چلتی ہے، ادھر ادھر ہو کر کے نہیں چلتی ہے۔ انسان تجھے بھی اللہ نے صراط مستقیم عطا فرمایا، تو رات دن نماز میں دعا کرتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن جب چلنے کی بات آتی ہے تو تو آڑے تیڑے راستے چلتا ہے، کبھی شیطان کی چالیں چلتا ہے، تو دنیا کے فیشنوں میں الجھا ہوا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، دنیا داروں کے طرز پر چلتا ہے، یہود و نصارہ کے طرز پر چلتا ہے، کبھی مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان تجھے اس چونٹی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
تو بہرحال اگر اس طرح سے اور بھی حکمت کی باتیں بیان کی جائے تو بہت نکلے. تو ایک چونٹی جسے ہم ایک معمولی سی چونٹی سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنے پیروں تلے روند کر کے نکل جاتے ہیں، جب وہ بھی چلتی ہے تو بڑے ادب اور سلیقے کے ساتھ چلتی ہے. اللہ نے ایمان والوں کے چلنے کا طریقہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض وہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں. زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے، زمین پر آہستہ چلتے ہیں تاکہ اگلے کو تکلیف نہ ہو. کسی دوسرے پر سبقت نہیں کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں پر سبقت نہیں کرتے ہیں. چلنے میں اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں. لہٰذا جب چلتے ہیں تو زمین پر آہستہ سے قدم رکھ کر کے چلتے ہیں کہ کہیں اس کے پیروں تلے کوئی روندا نہ جائے، کوئی مخلوق اس کے پیروں تلے کچلی نہ جائے. اللہ والے جو ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، مسلمانوں کو ایک ایک قدم رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ قدم کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، کس طریقے سے رفتار ہو، کتنی رفتار کے ساتھ چلا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگر انسان دیکھے گا تو اسے چلنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. لیکن آج کا انسان چلنے کا ڈھنگ نہیں جانتا ہے، چلنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے. آج مغربی تہذیب کے پیچھے انسان نے چلنے کے طریقے طور طریقے بدل دیے. آج اسے ایک ہیرو کا طریقہ چاہیے، ایک فلم اسٹار کا طریقہ چاہیے، وہ اس کے طریقے پہ چلنے کو پسند کرے گا. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا نہیں چاہے گا. پھر چاہے اس کے پیر کے تلے چاہے کوئی روندا جائے، کوئی مخلوق اس کے پیر کے تلے کچھ نہیں جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس چونٹی کی زبان سے کہلوایا کہ یہ وہ لشکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بے خبری میں کچل دے. اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات آئی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ قرآن کا جملہ ہے. قرآن نے اس چونٹی کے لفظوں کو، اس چونٹی کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ اس چونٹی نے کیا کہا کہ لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ تمہیں کچل دے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر بے خبری میں اگر ہو تو شاید کوئی مخلوق کچھ نہیں جائے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. جو خبردار ہو وہ جان بوجھ کر کے کبھی کسی مخلوق کو اپنے پیروں کے تلے نہیں رونتے. اللہ والے اپنے پیروں کے تلے کسی کو نہیں رونتے ہیں. اللہ والے انبیاء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک دکان پر کھجوریں خریدنے کے لیے گئے. جب وہاں سے آپ نے کھجوریں خریدی اور گھر آئے تو دیکھا کہ ایک چونٹی ان کھجوروں کے اندر ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. آپ سمجھ گئے کہ یہ چونٹی میرے ساتھ وہاں سے یہاں آ گئی ہے، اب یہ اپنے بل تک جانا چاہتی ہے، اب یہ وہاں کیسے پہنچے گی. آپ اس چونٹی کو لے کر وہیں پر پہنچے، اسی دکان پر، وہاں لے جا کر اس کو چھوڑ دیا. اتنا خیال ہوتا ہے اللہ والوں کو دوسرے مخلوق، وہ بھی مخلوق، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. آج ہم انسان کا خیال نہیں کرتے، ہمیں دوسرے انسان کے، دوسرے مسلمان کا خیال نہیں ہے. لیکن اللہ والے دیگر مخلوق چھوٹی سی چھوٹی آج ہم چونٹی کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں، آسانی سے اسے مار دیتے ہیں، اسے روند کر چین کر نکل جاتے ہیں. لیکن یہ سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. اس چونٹی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اس چونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ قصداً جان بوجھ کر کبھی کسی کو روندتے نہیں ہے. ایک چونٹی تو ایک معمولی سی حقیر مخلوق ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بڑے سے بڑا جانور بھی ہو، بڑی سے بڑی مخلوق بھی ہو، تب بھی وہ اس کو روند کر کے نہیں نکلتی. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کو روند کر کے نکل جاتے ہیں. اور صرف روندنا پیر سے نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم اپنی زبان سے کسی کو روند کر نکل جاتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کر، کسی کو گالی دے کر، کسی کو ستا کر، کسی کا حق مار کر. یہی نہیں کہ کسی کو پیروں تلے کچل کر کے نکل جانا، یہی اس کو کچل دینا ہے. ارے کسی کی عزت کو تار تار کر دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کر دینا، یہ بھی اس کی عزت کو کچل کر کے نکل جانا. لیکن آج ہم ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. افسوس ہے ہم پر. تو ہمیں سبق یہاں سے لینا چاہیے. ایک چونٹی نے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ اللہ والے جو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، اور انبیاء تو انبیاء ہے، اس چونٹی نے دونوں کے بارے میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، سلیمان جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، یعنی ان کے لشکر میں کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اہل ایمان، جتنے ایمان والے ہیں وہ سب ولی کامل ہے. جو جن ہے وہ بھی مومن ہے،
یہاں تک کہ چرند پرند وہ سب آپ کے تابع اور فرما بردار ہے، نیک ہے۔ لہٰذا پتہ چلا جو انبیاء کی صحبت میں ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کسی مخلوق کو ستاتے نہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کرتے ہیں۔ اس چوٹی نے اپنا عقیدہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ جو ان کا لشکر ہے وہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر ستاتے نہیں ہیں، کسی کو روند کر نہیں نکل جاتے ہیں، بلکہ اگر ایسا ہوا تو صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَتُسْبِكُم مِّنْهُمْ مُعْرِضٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کے صحابہ کی شان بیان کروایا کہ وہ جو ہے تو بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں۔ یہاں پر تو چونٹی نے استثنا کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود استثنا فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا، حضور السلام کے صحابہ کا۔ یہاں چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کہیں تمہیں بے خبری میں نہ کچل دے، یہاں اللہ حضور اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ان کے لشکر کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کسی پر بے جا ظلم نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کو روند کر نہیں نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی عظیم شان ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہاں ایک آخری بات کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سنا۔ ابھی آپ 3 میل دور تھے، وہیں سے آپ نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا کہ وہ کیا کہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ چونٹی جو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے چلنے کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ کیسے چلتی ہے۔ سائنس نے آج اتنی ترقیاں کر لی، آج بڑی سے بڑی مشینیں ایجاد کر لی گئی، مائکروسکوپ تک کے ایجاد کر لی گئی، لیکن آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ چونٹی کے پیر کتنے ہوتے ہیں، وہ پیر اٹھا کر چلتی ہے یا گھسیٹ کر کے چلتی ہے، وہ کس طرح سے چلتی ہے آج تک وہ نہیں بتا سکتا، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے۔ آج ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ آپ کم سے کم جو ہے تو آواز کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ کر کے سن سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر اور نہ جانے کیسے کیسے مائکرو اسپیکر ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن آج تک چونٹی کی آواز کو کوئی سن نہیں سکا ہے کہ وہ اللہ کی کیا تسبیح کرتا ہے، یہ تو اللہ والے ہی بتاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دوری سے اس چونٹی کی آواز کو سنا کہ وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اور اس سے قبل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا تھا، ایک تجلی دیکھی تو آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے، یہ آپ کی آنکھوں کا عالم ہے۔ تو اللہ والوں کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، غالباً آج آپ دیکھیں کہ موبائل فون جو ہے تو آج ایجاد ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ ایک سے ایک قسم کے موبائل ایجاد ہو چکے ہیں۔ غالباً اس کی ایجاد گرام بیل نامی شخص نے کی تھی، غالباً یا جو بھی، تو اس نے جب اس کی ایجاد کی تھی کہ 2 ڈبوں کو یا 2 چیزوں کو اس نے ایک دھاگے سے باندھ کر کے اس نے ایک طرف سے بولا اور دوسرے کو دوسری طرف اس کی آواز سنا، تو یہاں سے اس کی ایجاد ہوئی۔ پھر زمانہ آیا ٹیلی فون کا، وائرلیس کا، وائر کے ذریعے سے جو ہے تو آپ دیکھتے تھے پہلے ٹیلی فون ہر گھر میں ہوا کرتے تھے، وہاں پر تو وائر ہوا کرتا تھا، لیکن اب ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ بغیر وائر کے صرف شعاعوں کے ذریعے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اب موبائل آپ کے ہاتھ میں، موبائل فون آپ کے پاس ہے، کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہے، کوئی دھاگا اس سے بندھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے بیٹھ کر کے آپ ہزاروں میل دور دنیا کے دوسرے کونے میں موجود شخص سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور اسے ویڈیو کال کے ذریعے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اتنی ترقی آج سائنس نے کر دی، صرف موبائل کے ذریعے سے آپ موبائل کے ذریعے آواز سن بھی سکتے ہیں
اور اس شخص کو دیکھ بھی سکتے ویڈیو کال کے ذریعے۔ یہ دنیا کی ترقی کا عالم ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین کا عالم ہے، یہ انسان کی ایجاد کی ہوئی مشنری کا عالم ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر کہ اس رب کائنات نے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس رب کائنات نے جب انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کس شان کے ساتھ پیدا فرمایا ہوگا؟ آپ غور کیجئے کہ آج موبائل کئی قسم کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، آج ایک سے ایک قسم کے موبائل مارکیٹ میں موجود ہے، لو سے لو کوالٹی سے لے کر ہائی سے ہائی کوالٹی تک کے موبائل موجود ہے، ایک سادے ہینڈ سیٹ سے لے کر کے ٹیبلٹ تک کے جو ہے تو موبائل آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسان ایک سادے موبائل سے بھی جو کام کر سکتا ہے ٹیبلٹ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، لیکن سب کے فنکشن جدا ہوتے ہیں، سب کی میموریز جدا ہوتی ہے، سب کے انٹرنل میموری کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کی ریم کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں دیگر پروگرامات فکس ہوتے ہیں۔ تو جو موبائل جتنا زیادہ میں اپنے اندر پروگرام رکھتا ہے، جس کی ہارڈ ڈسک جس کا جو ہے تو جس کی میموری جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی جو ہے تو پاور جتنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹری جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، ریم جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو موبائل ہونے کے اعتبار سے، موبائل کہے جانے کے اعتبار سے ایک سادہ ہینڈ سیٹ اور ٹیبلٹ دونوں کو موبائل کہا جاتا ہے۔ موبائل یہ بھی کہلاتا ہے، موبائل وہ بھی کہلاتا ہے، لیکن جو کام آپ ٹیبلٹ سے کر سکتے ہیں وہ کام آپ ایک سادے ہینڈ سیٹ سے نہیں کر سکتے۔ ایک سادے موبائل پر آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ایک اینڈرائڈ موبائل پر کر سکتے ہیں۔ تو موبائل ہونے کے اعتبار سے سب موبائل ہے، لیکن سب کے پروگرام جدا جدا ہے، اور اسی سبب سے اس کی پرائس، اس کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کہلائے جانے کے اعتبار سے ہر انسان بشر کہلاتا ہے، ہر انسان انسان کہلاتا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے پھر وہ کوئی ہو، پھر اولیاء ہو یا انبیاء ہو، بشر کہلائے جانے کے اعتبار سے، انسان کہلائے جانے کے اعتبار سے سب انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر الگ پروگرام فکس کیا ہے، ہر انسان کو الگ طاقت عطا فرمائی ہے۔ کوئی 5 کلو اٹھا سکتا ہے، کوئی 10 کلو اٹھا سکتا ہے، کوئی صرف 1 کلو اٹھا سکتا ہے، کسی کی سوچنے کی صلاحیت اور ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے عقل و فہم زیادہ عطا فرمائی ہے، کسی کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، کسی کو رتبہ اور مرتبہ شہرت عطا فرمائی ہے، کسی کو کیا صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو کسی کو اللہ نے کس نعمت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کا معاملہ جدا جدا ہے، اور جیسے اس کے ظاہری معاملات جدا ہے ایسے اس کے باطنی معاملات بھی اللہ نے جدا جدا رکھے ہیں۔ جس انسان میں اللہ نے جو پروگرام سیٹ کر رکھا ہے وہ انسان اسی اعتبار سے کام کرتا ہے۔ ایک عالم اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے گا، ایک مفتی اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے گا، ایک مجتہد اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے گا، ایک مجدد اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے گا، اسی طرح ایک ولی اپنے اعتبار سے تبلیغ کرے گا، ایک غوث اپنے اعتبار سے دین کی تبلیغ کرے گا، اور ایک نبی اپنے اعتبار سے دین کی تبلیغ کرے گا۔ کام سبھی کر رہے ہیں، سب کا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے، لیکن جو کام نبی کرے گا وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، جو صحابہ کرے گا وہ اس کے نیچے والے نہیں کر سکتے، جو کوئی غوث کر سکتا ہے وہ نیچے والا ولی نہیں کر سکتا، جو کام ایک ولی کر سکتا ہے وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا، جو کام ایک مجدد کر سکتا ہے وہ ایک مفتی بھی نہیں کر سکتا، اور جو فتویٰ مفتی دے سکتا ہے ایک عالم نہیں دے سکتا، جو کام ایک عالم کر سکتا ہے وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی صلاحیت جدا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے، اور ہر انسان سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ ہر انسان اپنی طاقت اور اپنے اعتبار سے دین کی خدمتیں بجا لاتا ہے۔ جس طرح موبائل ہونے کے اعتبار سے ہر موبائل میں سننے اور آواز پہنچانے کی طاقت ہوتی ہے کہ ہر موبائل سے آپ سن بھی سکتے ہیں لیکن اپنی آواز دوسرے کو پہنچا بھی سکتے، لیکن دیگر پروگرام جدا ہوتے ہیں، دیگر معاملات آپ اس پر نہیں کر سکتے۔ ہر موبائل کا الگ الگ کام ہوتا ہے، سادہ ہینڈ سیٹ اور ہوتا ہے، اینڈرائڈ اور ہوتا ہے، ٹیبلٹ اور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے اوپر چڑھتے جائیں گے ہر ایک کے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی صلاحیتیں جدا ہے، انسانوں کے معاملات جدا ہے، ہر انسان میں اللہ نے الگ صلاحیت، الگ خوبی رکھی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے افضل پیدا فرمایا ہے، سب سے افضل پیدا فرمایا ہے، اور سارے نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر جتنی تکلیف میں نے اٹھائی کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ میرے آقا نے جو دین کا کام کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن وہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکا، وہ نتائج نکل کر نہیں آئے جو میرے آقا علیہ السلام نے صرف 63 سالہ زندگی میں کر دکھایا۔
ایک طرف موسیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی 900 سال کی تبلیغ رکھے اور ایک طرف میرے آقا کی صرف 63 سالہ زندگی کو رکھے. میرے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس 63 سال کی زندگی میں اور اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج تک اسلام کا علم بلند قیامت تک بلند رہے. تو اللہ جس سے جو کام لیتا ہے پھر اس کی صلاحیتیں ویسی. میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی صلاحیت, تو پھر نبی کے سننے دیکھنے کی صلاحیت بھی ویسی ہوتی ہے جو ایک عام انسان کی نہیں ہوتی ہے. ایک عام انسان جو نہیں دیکھ سکتا, جو نہیں سن سکتا, وہ نبی دیکھ سکتا ہے, وہ نبی سن سکتا ہے. میں نے یہی چیز بتانا تھی. کہتے سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے ایک چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں کہ وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ وحی الہی کے سننے والے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ ہے کہ جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ نے پورے ملک کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. تو گویا علماء فرماتے ہیں کہ جس کے کانوں میں اللہ کی وحی پہنچتی ہو, جو اللہ کے کلام کو سنتا ہو, تو پھر اس کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہو, اس کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہو. اسی لیے فرماتے کہ انسان قرآن کو سنا, کیونکہ قرآن وہ ہے کہ جسے تو سنے گا یہ رب کا کلام ہے. تو حرام سے بچے گا اور جب تو حلال کو سنے گا, تو رب کے کلام کو سنے گا, تو تیرے کانوں میں اللہ ایسی طاقت پیدا کرنا. اللہ تیرے کانوں کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے صرف رب کی ایک تجلی دیکھی تھی, تو دیکھنے کا عالم یہ ہو گیا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے ہیں. جنہوں نے رب کی ایک تجلی دیکھی, یہ ان کی طاقت کا عالم ہے. اگر تو اپنی آنکھوں کو بند کرے اور اپنے باطن کی آنکھوں کو روشن کرے اور پھر اس آنکھ سے اپنے رب کو دیکھے, تو پھر تجھ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے کہا انہ اواب, یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں. جب ایسے رجوع کرنے والوں کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو گیا, تو پھر خیال کرے کہ جو انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے گا, جو انسان اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارے گا, اللہ اس کو کیسی طاقت عطا فرمائے گا. تو غور کرے کہ جب ان انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں, رب کے قرب خاص میں پہنچتے ہیں, جسے قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کہ اس محبوب اور اس جلوے کے درمیان ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا. تو اتنے قریب سے حضور نے خدا کو دیکھا, خدا کے کلام کو سنا. فاوحى الى عبده ما اوحى, پھر وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. جب حضور نے اتنے قریب سے اپنے رب کی آواز سنی ہے, اپنے رب کا کلام سنا ہے, اپنے رب کو دیکھا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع بھی لائے ہیں کہ مولا میں ہر چیز سے جو ہے تو تیری طرف رجوع لاتا ہوں, تیری طرف آتا ہوں. تو غور کرے پھر رب کائنات نے حضور کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام اس زمین پر خدا کا کلام سن رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پر رب کی تجلی دیکھ رہے ہیں, حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اسی زمین پر رب کی بندگی کر رہے ہیں. تو یہ طاقت کا عالم ہے. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قرب میں پہنچ کر, رب کے پاس پہنچ کر رب کو دیکھ بھی رہے ہیں, کلام سن بھی رہے ہیں اور اسی کے سامنے استغفار بھی کر رہے ہیں, رجوع بھی لا رہے ہیں, تو پھر رب کائنات نے مصطفیٰ کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ وسلم جب زمین پر آتے ہیں تو جنت کی خبر دیتے ہیں کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. اے عمر کون سی نیکی کرتے ہو, جنت میں تمہارا محل دیکھ کر کے آ رہا ہوں. میرے آقا تشریف فرما ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے. صحابہ نے پوچھا سنائیے کیا ہے. فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا, آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا, یہ اس کی آواز ہے. مصطفیٰ زمین پر بیٹھے ہیں, جنت کی خبر دے رہے ہیں. مصطفیٰ زمین پر ہے لیکن جہنم کی خبر دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام جنگ احد کا میدان ہے, تمام صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ان کی لاشوں کو جب جمع کیا گیا, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو حضور نے بلا کر کے فرمایا اے جابر سن, آج جتنے شہید جو ہے تم معرکے میں شہید ہوئے ہیں, جتنے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے, اللہ نے تمام صحابہ سے کلام فرمایا, لیکن جب تیرے باپ کی باری آئی تو اللہ نے پردہ ہٹا کر کلام فرمایا. یہ کلام کہاں ہو رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ کلام عرش الہی کے نیچے ہو رہا ہے. مصطفیٰ زمین پر ہے, مصطفیٰ میدان بدر میں ہے, اور کلام کہاں ہو رہا ہے؟ عرش کے نیچے ہو رہا ہے. مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں, مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں, اور مصطفیٰ خبر بھی دے رہے ہیں.
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے دیکھنے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جان علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جو کہ ایک طرح سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ اگر تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو پھر اللہ تمہیں بھی ایسی طاقت عطا فرمائے جیسے صحابہ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، جیسے اولیاء کو اللہ نے عطا فرمائی، جیسے قطب ابدال غوث ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت عطا فرمائی کہ یہ اللہ والے دور و نزدیک کی آواز کو سنتے بھی ہے، اسے دیکھتے بھی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی فرماتے۔ سرکار غوث پاک کی کئی کرامات ہم سن چکے، کیونکہ انہوں نے شریعت پر ایسا سختی سے عمل کیا۔ تو یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند، دنیا اس کی شہوتوں کو چھوڑو، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کے فیشن کو، یہود و نصارہ کے طرز اور طریقے کو اگر انسان چھوڑے اور مصطفیٰ جان علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایسی کرامات عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور ظہر کی نماز سے متعلق آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں۔ ظہر کی نماز کا پورا وقت جو کہ بیان ہوا، اس سے قبل میں نے بتایا کہ سورج ڈھلنے کے بعد جہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے جب تک سائے، اصلی سائے دگنا نہ ہو جائے، یعنی عصر کے پہلے تک، اپنی عام زبان میں سمجھ لیجیے، عصر کے پہلے پورا وقت بلا کراہت جائز۔ اس کے جس وقت میں بھی نماز پڑھی جائے گی وہ ادا ہی، یعنی جو ظہر کا پورا وقت ہے وہ بلا کراہت جائز، چاہے کوئی جب بھی پڑھے اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے۔ اور حدیث شریف اور فقہ کے حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مسنون ہے، یعنی ظہر کو ٹھنڈا کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی جہنم کی گرمیوں میں سے، کہ جو گرمی ہمیں پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت تیز دھوپ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی گرمی کے سبب سے زمین کی جو گرمی ہے یہ بڑھ جائے گا، تو لہٰذا ظہر کو حضور اسلام فرماتے ہیں ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لہٰذا گرمیوں میں اس کی جماعت میں تاخیر مستحب ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ پڑھی ہو اور جماعت قائم ہے، کوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ جماعت کھڑی ہو یا جماعت کھڑے ہونے والی ہے، تو اس وقت سنتیں نہ پڑھیں بلکہ ٹھہر جائے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ جب جماعت سے فرض نماز پڑھ لے اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہے، پہلے اسے پڑھیں، اس کے بعد پھر جو پہلی 4 رکعت آپ کی سنت موقدہ چھوٹی ہے اس کو پڑھیں، ہے نا، اس کو چھوڑنا نہیں، ایسا نہیں کہ چھوٹ گئی تو چھوڑ دیا، بلکہ اسے بھی پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ بعد کی 2 سنت پڑھنے کے بعد وہ پہلی 4 سنت پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نفل نماز پڑھ کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔